روز کہتے ہیں عدالتیں رات 12 بجے کیوں کھلی؟ یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کمپرومائز تھی، عدالتیں 24 گھنٹے کام کر سکتی ہیں۔ ہمارے اپنے رولز ہیں۔ 2014 میں رات 11 بجے پی ٹی آئی کو ریلیف ملا۔ عدالت کو کوئی خوف نہیں کہ کون کیا بیانیہ بنا رہا ہے۔ عدالت کسی کے پریشر میں آئے گی، نہ کسی مہم سے گھبراتی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کے حنیف عباسی کو معاون خصوصی بنانے اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف توہین مذہب کے کیس میں ریمارکس۔ شیخ رشید سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، آپ چیئرمین تحریک انصاف سے پوچھ لیں، اگر انہیں اعتماد نہیں تو ہم کیس نہیں سنتے۔ عدالتوں پر الزام تراشی افسوسناک ہے۔ عدالت نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی حنیف عباسی کو کام سے روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت کا حنیف عباسی کی تقرری پر وزیر اعظم کو نظر ثانی کا حکم۔ جو حالات ہیں ملک کے، اس پاکستان کو بچانا ہے تو الیکشن کرانے ہوں گے، ورنہ سوائے قاصر زرداری کے دیکھیں جے یو کے نے انتخابی جلسے کرنے شروع کر دیے ہیں، نون لیگ نے انتخابی جلسے شروع کر دیے ہیں، تحریک انصاف آگے جلسوں میں ہے، سو ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے۔ نااہل حکومت ہم پر مسلط کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خود پر فرد جرم عائد نہیں ہونے دی۔ میرا بھتیجا روز عدالت میں ذیل و خوار ہوتا ہے۔ شیخ رشید کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، بولے عوام کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جلد انتخابات ہو رہے ہیں، ملک کے مسائل کا حل جلد انتخابات ہیں، مقتدر حلقوں کو کہتا ہوں کہ جلد انتخابات کروائیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے اٹارنی جنرل کے لیے اشتر اوصاف کے نام کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے گورنر پنجاب کے لیے بلیغ الرحمان کے نام کی تاحال منظوری نہیں دی۔ اشتر اوصاف اور بلیغ الرحمان کے ناموں کی سمری 2 روز پہلے صدر کو ارسال کی گئی تھی۔ صدر نے گزشتہ روز گورنر سندھ کے لیے نسرین جلیل کے نام کی بھی تاحال منظوری نہیں دی۔ حمزہ شہباز کی حلف برداری کے خلاف اپیلوں پر لارجر بینچ تشکیل۔ جسٹس صداقت علی خان لارجر بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ جسٹس شاہد جمیل خان اور جسٹس شاہرام سرور چودھری لارجر بینچ کا حصہ۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے لارجر بینچ تشکیل دیا۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے چیف جسٹس سے لارجر بینچ تشکیل دینے کی سفارش کی تھی۔ تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی نے حمزہ شہباز سے حلف کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو نامزد کرنے کے سنگل بینچ کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن 2022 پہلے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات 26 جون کو ہوں گے۔ حلقہ بندیاں 31 مئی تک مکمل کر لی جائیں گی۔ کراچی ویسٹ اور کیماڑی میں مقامی حکومتوں کے لیے حلقہ بندیوں کا کام 18 اپریل سے جاری۔ 16 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات 24 جولائی 2022 کو ہوں گے۔ امیدوار 10 سے 13 مئی تک کاغذات نامزدگی متعلقہ ریٹرننگ افسران کے پاس جمع کرائیں گے۔ بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرستیں آویزاں کر دی گئی۔ دستبردار ہونے والے امیدوار آج اپنی درخواستیں واپس لے سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کل امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر کے انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ کوئٹہ اور لسبیلا کے علاوہ بلوچستان کی 32 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات 29 مئی کو ہوں گے۔ کوئٹہ اور لسبیلا میں بلدیاتی انتخابات کے شیڈول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں آٹے کی قلت برقرار۔ فلاور ملز کے مطابق عید تعطیلات کے بعد آج سے گندم پسائی اور آٹا سپلائی معمول پر آ جائے گی۔ عید کی چھٹیوں کے سبب ملیں بند ہونے سے سپلائی متاثر ہوئی۔ اوپن مارکیٹ میں گندم مہنگی ہونے سے آٹا مہنگا ہوا۔ حکومت سستی گندم فراہم کر کے آٹا سستا کر سکتی ہے۔ کوئٹہ میں مرغی کا گوشت بدستور عوام کی پہنچ سے دور، فی کلو قیمت 640 روپے برقرار۔ دکانداروں کے مطابق شہر میں برائلر مرغی کی سپلائی کم ہونے سے مرغی کا گوشت نایاب ہو گیا، جس کے بعد قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ سبزیوں کی قیمتوں میں بھی استحکام نہ آیا، شہری پریشان۔
پنجاب میں پیاز بحران کیسے پیدا ہوا؟ اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ عید کی تعطیلات کے دوران سندھ سے پیاز لانے کے لیے ٹرانسپورٹ دستیاب نہیں تھی۔ رمضان پیکج کا دورانیہ بڑھنے سے ریزرو سٹاک میں موجود پیاز استعمال ہوا۔ گزشتہ برس پیاز کی انتہائی کم قیمت کے سبب کاشتکاروں نے کاشت کم کی۔ حکومت کی پیاز کے ریزرو سٹاک کو عید الاضحیٰ سے پہلے یقینی بنانے کی ہدایت۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں پیاز کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئی۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صوبے کے میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ لاہور میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ پنجاب میں اگلے 3 روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقے بھی گرمی کی لپیٹ میں۔ کوئٹہ شہر میں درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ شدید دھوپ کے ساتھ لو چلنے کا بھی امکان۔ گرمی کی موجودہ شدت آئندہ چند روز تک برقرار رہے گی۔ کراچی میں آج موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 4 بجے طلب۔ 14 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ سے فائدہ اٹھانے والوں کی پینشن میں اضافہ نہ کیے جانے بارے توجہ دلاؤ نوٹس شامل۔ پیمز اسپتال میں تعینات پوسٹ گریجویٹ ٹرینیز کو وظیفے کی عدم ادائیگی پر توجہ دلاؤ نوٹس بھی ایجنڈے پر موجود۔ وزیر خزانہ مالیاتی اور قرضہ جات پالیسی کی جنوری 2022 کی رپورٹ ایوان میں پیش کریں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے دن شدید مندی۔ 100 انڈیکس میں 1100 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ انڈیکس 44,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد بھی کھو گیا۔ ادھر انٹر بینک مارکیٹ میں روپے کی قدر میں 1 روپیہ 7 پیسے کی کمی۔ امریکی ڈالر 187 روپے 70 پیسے کا ہو گیا۔ کراچی کی معروف شارع فیصل پر شدید ٹریفک جام، گاڑیوں کی طویل قطاریں، تعلیمی اداروں اور کاموں پر جانے والے شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ گورا قبرستان کے قریب پائپ لائن پھٹنے اور سڑک پر پانی جمع ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی۔ نکاسی آب کا کام تاحال مکمل نہیں کیا جا سکا۔ شہری واٹر بورڈ کی نااہلی اور غفلت پر سراپا احتجاج۔ خودکش دھماکے کے بعد جامعہ کراچی کی سیکیورٹی سخت۔ یونیورسٹی میں داخل ہونے والی لوگوں کی جامع تلاشی کی جا رہی ہے۔ چیکنگ کے باعث یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک جام، طلباء، سٹاف سمیت دیگر شہریوں کو اذیت کا سامنا۔ کراچی یونیورسٹی دھماکے میں ہلاک چینیوں کی آخری رسومات۔ چینی اساتذہ کی لاشوں کو گولی مار شمشان گھاٹ پہنچا دیا گیا۔ آخری رسومات یہیں ادا کی جائیں گی۔ پولیس اور رینجرز کے افسران اور حکومتی نمائندگان شریک ہوں گے۔ کراچی پولیس کی کامیاب کارروائی۔ اغوا ہونے والے 2.5 سالہ بچے کو 12 گھنٹے میں بازیاب کرا لیا۔ ایس ایس پی ملیر کے مطابق میمن گوٹ پولیس نے لطیف آباد، حیدرآباد میں چھاپہ مار کر موصب کو بازیاب کروایا۔ خاتون سمیت 2 افراد گرفتار۔ پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے اغوا کاروں تک پہنچی۔ ملزموں نے اتوار کی شام گڈاف ٹاؤن میمن گوٹ میں فارم ہاؤس سے کھارادر کے رہائشی بچے کو اغوا کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز آج پاک پتن کا دورہ کریں گے۔ دربار حضرت بابا فرید پر حاضری اور لیگی ایم پی اے میاں نوید سے ان کے والد کی وفات پر تعزیت کریں گے۔ حمزہ شہباز کے دورہ پاک پتن کی ضلعی انتظامیہ اور پولیس سے اہم میٹنگ بھی کریں گے۔ پاک پتن اسپتال کا دورہ بھی وزیر اعلیٰ کے شیڈیول میں شامل۔ مسلح فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوششیں دانستہ طور پر تیز کی گئیں۔ فوج کو سیاسی گفتگو سے دور رکھا جائے۔ آئی ایس پی آر کا واضح پیغام۔ اپنے بیان میں کہا، ملک میں جاری سیاسی گفتگو میں مسلح فوج کو ملوث کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ کوششیں افواج کے ساتھ ساتھ ان کے اعلیٰ قیادت کے حوالے سے بھی کی گئیں۔
عوامی فورم، سوشل میڈیا، سیاسی رہنما، صحافی اور تجزیہ کاروں کی جانب سے ہتک آمیز اور اشتعال انگیز بیانات انتہائی نقصان دہ ہیں۔ مسلح افواج سب سے توقع کرتی ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کے خطاب کو پاکستان کے خلاف سازش قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں پاکستان کے قومی اداروں کے خلاف سازشی بیانیاں گھڑنے والا اصل میں میر جعفر اور میر صادق ہے۔ ایبٹ آباد میں ریاست پاکستان آئین اور قومی اداروں کو چیلنج کیا گیا، قانونی کارروائی کریں گے۔ عمران نیازی سیاست نہیں سازش کر رہے ہیں، وہ عوام کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، اسے پاکستان کا ہٹلر نہیں بننے دیں گے۔ عمران نیازی کی ملک میں خانہ جنگی کرانے کی سازش کچل دیں گے، بہت جھوٹ بول لیا، اب اسے سچائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے، ہم کسی کے جوتے پالش کرنے والے نہیں ہیں۔ شہباز شریف تم بھکاری ہو، تم غلام ہو، تم بزدل ہو، تم ڈاکو ہو، تمہاری چوری کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے خاطر امریکہ کی غلامی کریں گے، کسی غلط فہمی میں نہ رہو۔ جتنے مرضی کنٹینرز کھڑے کرتے ہیں، 20 لاکھ سے زائد لوگ اسلام آباد آئیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی للکار۔ ایبٹ آباد میں جلسے سے خطاب میں کہا سیاسی لوٹے جدھر جائیں گے ضمیر فروش، چور اور غدار کے نعرے لگیں گے۔ شہباز شریف خاندان پر 40 ارب روپے کے مقدمات ہیں، ہمارے اوپر بیٹھے ڈاکوؤں کو قوم کبھی تسلیم نہیں کرے گی۔ نئے حکومت کے چند دنوں میں مہنگائی کتنی بڑھ گئی، کیا کوئی مائک لے کر بازار میں گیا؟ کسی کو شریف خاندان کی طرح جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں، ہم بوٹ پالیسیوں اور امریکہ کے غلاموں کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ بیگرز کانٹ بی چوزرز والی بات پر آج بھی قائم ہوں، ہم مضبوط ہوں گے تو کوئی ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پھر واضح اور دو ٹوک موقف۔ سی پی این ای کے عہدیداروں سے ملاقات میں کہا عمران نیازی نے سی پیک کا برا حال کیا۔ عمران نیازی کے سی پیک منصوبوں کے فورینزک آڈٹ سے چین سخت ناراض ہے۔ مارچ کی تیل کی قیمتیں منجمد کر کے اگلی حکومت کے لیے بارودی سرنگ بچھائی گئی۔ عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں مگر عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں ہمارے پاؤں میں زنجیر ہیں۔ مزید کہا پیکا آرڈیننس پر حکومت کی اجازت کے بغیر درخواست دائر ہوئی، ایف آئی اے افسران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ نیب کی موجودگی میں بیوروکریٹس شدید دباؤ کا شکار ہیں، وہ نیب کی موجودگی میں کام نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم مضبوط نہیں ہوں گے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکتا۔ پاک پتن کی تحصیل عارف والا میں دلخراش واقعہ، گھریلو جھگڑے پر ماں نے 3 کمسن بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی۔ ریسکیو حکام کا فوری آپریشن، ماں اور بچوں کو نکال لیا۔ 2 بچے جاں بحق، عمریں 2 اور 4 سال تھیں۔ ماں اور ایک بچے کو بچا لیا گیا۔ امریکی خاتون اول جل بائیڈن کا دورہ یوکرین، یوکرینی ہم منصب سے ملاقات۔ ادھر امریکہ کی جانب سے روس پر نئی پابندیوں کا اعلان، 2600 روسی اور بیلاروسی افراد پر ویزے کی پابندی عائد۔ پابندی کا شکار ہونے والوں میں 3 روسی ٹی وی چینلز کے اعلیٰ عہدیدار بھی شامل۔ واٹس ایپ نے گروپ ایڈمنز کے لیے نیا فیچر متعارف کروا دیا۔ گروپ اراکین کی تعداد دگنا کر دی گئی۔ نئے فیچر کے بعد ایک گروپ میں 512 افراد تک شامل کیے جا سکیں گے۔ پاک شری لنکا سیریز سے ون ڈے میچز ڈراپ، قومی ٹیم شری لنکا میں صرف 2 ٹیسٹ میچ کھیلے گی۔ پی سی بی کے مطابق ون ڈے میچ شری لنکن بورڈ کی درخواست پر ختم کیے گئے۔ پاکستانی ٹیم کا جولائی میں دورہ شری لنکا شیڈیول ہے۔ دنیا بھر کی فٹ بال لیگز میں دلچسپ مقابلے۔ انگلش پریمیئر لیگ میں سخت مقابلے کے بعد آرسنل نے لیڈز یونائٹڈ کو 2-1 سے ہرا دیا۔ لیسٹر سٹی اور ایورٹن کے میچ کے تینوں گول پہلے ہاف میں ہوئے۔ ایورٹن نے 2-1 سے فتح حاصل کی۔
वेस्ट हैम ने नॉर्विच सिटी के खिलाफ मैच एकतरफा बना दिया और 4-0 के वाज़े फर्क से कामयाबी समेटी। स्पेनिश लीग ला लीगा में नंबर 4 एटलेटिको मैड्रिड ने नंबर 1 रियल मैड्रिड को 1-0 से हरा दिया। इटालियन लीग में वेनेजियाना ने बुलगोना को हाई स्कोरिंग मैच में 4-3 से हरा दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हिजरत करने वाले परिंदों का दिन मनाया जा रहा है। दिन का मकसद हिजरत करने वाले परिंदों के गैर कानूनी शिकार, कारोबार और उनको कैद रखने से रोकना है। परिंदों की हिजरत कुदरत की नफीस और आला हिकमत अमली की अक्कासी करती है। Cannot control everything. हॉलीवुड की नई पेशकश डॉक्टर स्ट्रेंज ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। 3 दिन में दुनिया भर में $450 मिलियन कमाकर तारीख रकम कर दी। No shame. मेरा जोर चढ़ाया दी, तेरे खबर के बिना मैं हाँ जावे दिल तेरा पूरा बिना होवे। ओ आसमानी बनाया दी, गाना बात के बिना होवे हाँ जावे दिल तेरा पूरा बिना होवे। और पाकिस्तानी गाने पसूड़ी का डच वर्जन भी सुपर हिट। नीदरलैंड की गुलकारा ने गाने का नया वर्जन मुतारिफ कराया। सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल भी हो गया।